بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کافی عرصے بعد روس اور امریکہ میں جوہری ہتھیاروں پر مذاکرات۔ کون ہے جو پنجاب پولیس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ عمران خان۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تشویش ہے؟ امریکہ۔ بھارت کی طرح پاکستان بھی روس سے تیل خرید سکتا ہے؟ امریکہ۔ عمران خان سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی ملاقات، کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمیں ایرانی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے منظم انداز میں کام کرنا ہوگا۔ فرانسیسی صدر۔ ارد گرد کی بجائے ہمیشہ اپنے فرائض پر توجہ رکھیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ ہماری جمہوریت کے ساتھ چائنا جارحانہ کھیل کھیل رہا ہے۔ وزیر اعظم ٹروڈو۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ تائیوان غیر ملکی افواج کے ساتھ گٹھ جوڑ بند کرے؟ چائنا۔ حملے کی پیشگی معلومات خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے ملی؟ عمران خان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرین پر حملے کے بعد پہلی بار روس اور امریکہ نے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنے میں مشاورت شروع کر دی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس معاملے پر مذاکرات کا سلسلہ اس وقت منقطع ہو گیا تھا جب روس نے 24 فروری کو یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ تاہم جوہری ہتھیاروں میں کمی کے حوالے سے معاہدہ نافذ العمل ہے۔ ممکنہ مذاکرات کے بارے میں امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کا انعقاد مشرق وسطیٰ میں ہو سکتا ہے۔ ماضی میں یہ مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہوتے رہے ہیں، تاہم اس بار یہ مقام تبدیل کر دیا گیا ہے کیونکہ یوکرین پر حملے کے بعد سوئٹزرلینڈ نے بھی روس پر پابندیاں عائد کی تھیں، جس کے بعد روس اس کو ایک غیر جانبدار فریق کے طور پر نہیں دیکھ رہا۔ دوستو، یاد رہے کہ روس نے 24 فروری کو پڑوسی ملک یوکرین پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد سے مسلسل جنگ جاری ہے اور کبھی ایک اور کبھی دوسرے فریق کا پلڑا بھاری ہونے کے حوالے سے رپورٹ سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس جنگ میں امریکہ اور مغربی ممالک یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھلے عام اس کی مدد بھی کر رہے ہیں، جبکہ روس پر معاشی پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کچھ عرصہ پیشتر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی بھی دے چکے ہیں۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالے جائیں گے، جبکہ روسی صدر پیوٹن کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یوکرین پر مکمل قبضے تک جنگ جاری رہے گی۔ اس جنگ کی وجہ سے دنیا میں غذائی بحران نے بھی سر اٹھا لیا ہے، کیونکہ روس اور یوکرین دونوں ہی بڑے پیمانے پر گندم اور خوردنی تیل پیدا کرتے ہیں۔ جنگ کی وجہ سے ایک تو پیداوار متاثر ہوئی ہے، جبکہ دوسرے ممالک کو ترسیل بھی رک گئی ہے۔ ترک ٹی وی کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا ہے کہ میرا کیس رجسٹر کرنے سے پنجاب پولیس نے انکار کر دیا ہے، پھر پنجاب پولیس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ عمران خان کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس صوبے میں ہماری حکومت کے ماتحت ہونے کے باوجود میں اپنا کیس رجسٹر نہیں کروا سکا۔ عمران خان نے کہا کہ بند کمرے میں 4 لوگوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا اور جن طاقتور لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا انہیں میرے بلٹ پروف شیشوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ واقعے کی آزادانہ تحقیقات چاہتا ہوں۔ آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ لوگوں کو ان کی مرضی کی حکومت منتخب کرنے دی جائے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تشویش ہے، تشدد کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیاں تشدد کی بجائے اپنے اختلافات کا پرامن طریقے سے اظہار کریں۔ تشدد کسی بھی بات کا جواب نہیں ہے۔ امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ ہر ملک روسی تیل خریدنے کے لیے آزاد ہے۔ جسے بھارت نے روس سے تیل خریدا، دوسرے ممالک پر روس سے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات پر فی الحال پابندی نہیں ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا پاکستان اور دیگر ممالک بھی اسی طرح روسی تیل درآمد کر سکتے ہیں جیسے بھارت کر رہا ہے۔
جس کے جواب میں انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ ہر ملک کو روس سے تیل کی درآمدات کا فیصلہ اپنے اپنے حالات کو دیکھ کر کرنا ہوگا۔ امریکی محکمہ خزانہ پہلے ہی ایک عام لائسنس جاری کر چکا ہے جو منظور شدہ روسی بینکوں کے ساتھ تیل کی خریداری کے لیے لین دین کی اجازت دیتا ہے، لہٰذا ایسی ادائیگیاں جاری رہ سکتی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ بھارت اور یورپی اتحادیوں سمیت شراکت داروں کے ساتھ بات چیت جاری ہے تاکہ روسی صدر پوٹن کی یوکرین پر جارحیت سے عالمی منڈیوں پر پڑنے والے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ روس نے تیل برآمد کرنے میں روایتی فروخت کنندگان سعودی عرب اور عراق کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ G7 ممالک کے گروپ کی طرف سے تجویز کردہ منصوبے کے برعکس بھارت نے تیل کی خریداری جاری رکھی ہوئی ہے۔ بھارت میں اب روسی تیل کل خام درآمدات کا 22% ہے، جبکہ عراق کی 20.5 اور سعودی عرب کی 16% سے زائد ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے وفد کے ہمراہ عمران خان سے زمان پارک لاہور میں ملاقات کی ہے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ سراج الحق نے عمران خان کی صحت یابی کی دعا بھی کی۔ ملاقات کے بعد سراج الحق نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن اصلاحات ضروری ہیں جن کے بغیر الیکشن پہلے دن ہی متنازع ہو جاتے ہیں۔ موجودہ الیکشن یرغمال ہوتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے عوام سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے۔ اگر ادارے نے خود غیر جانبدار رہنے کا اعلان کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایک طریقہ کار بنا لیں۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اگر کمزور ہو اور ہر کوئی اسے استعمال کرے تو احتجاج ہوگا۔ الیکشن ریفارمرز کے بغیر کوئی الیکشن قبول نہیں کرے گا۔ ہم اس معاملے میں متاثرہ فریق ہیں، تمام سیاسی جماعتوں سے بات کروں گا، سبھی جماعتیں حکومت میں شامل ہیں، اس لیے نقصان صرف عوام کا ہو رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مزید کہا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہو۔ اگر الیکشن ہی راستہ ہے تو کیوں نہ ریفارمز پر بات کر کے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ سیاسی جنگ کے بعد بھی الیکشن ہے۔ ماضی میں جب بھی سیاستدان آپس میں لڑے تو مارشاء آیا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے زور دیا ہے کہ ایران کی دھمکیاں علاقائی دائرہ کار سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ہمیں دنیا میں ایران کے خطرات سے نمٹنے کے طریقہ کار کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں ایرانی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے منظم انداز میں کام کرنا ہوگا۔ یورپی یونین کو ایرانی آرمی پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران میں مظاہرین کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں تہران کے کردار کی وجہ سے ہے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے پرامن احتجاج کو کچلنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد کی جانیں چلی گئیں۔ سیکیورٹی اور سیاسی حکام نے جبر اور تشدد کے طریقوں کا سہارا لیا۔ یونیورسٹی کے طلباء اور یہاں تک کہ اسکول کے بچوں تک کو گرفتار کیا گیا، جبکہ پرتشدد حربوں میں 300 سے زائد افراد مارے گئے۔ گزشتہ ہفتے ایرانی آرمی کے کمانڈر حسین سلامی نے مظاہرین کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ دوبارہ سڑکوں پر نکلے تو یہ دن ان کے لیے آخری دن ہوگا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پشاور کا دورہ کیا ہے۔ کور ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ جنرل باجوہ نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے امن اور استحکام کے حصول میں فارمیشن کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کے مرہون منت ہیں جنہوں نے سماجی اقتصادی ترقی کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ قوم کی خدمت میں اور ارد گرد کی بجائے ہمیشہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض پر توجہ مرکوز رکھیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے خبردار کیا ہے کہ چائنا ان کے ملک کی جمہوریت اور اداروں کے ساتھ جارحانہ گیمز کھیل رہا ہے۔ وزیر اعظم ٹروڈو کا یہ بیان کینیڈا کے مقامی چینل گلوبل نیوز پر چلنے والی رپورٹ کے بعد آیا ہے جس میں کینیڈا کے انتخابی عمل کو متاثر کرنے کی غرض سے چائنا کی جانب سے فنڈنگ کا انکشاف ہوا ہے۔
وزیر اعظم ٹروڈو نے کہا کہ نظام کو مضبوط کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کرنے چاہیے، انتخابات، جمہوریت اور اداروں میں بیرونی مداخلت کے خلاف اقدامات کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ایسے ملک اور ریاستی عناصر موجود ہیں، چاہے وہ چائنا یا کوئی اور ہو، ہماری جمہوریت اور اداروں کے ساتھ جارحانہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ گلوبل نیوز چینل پر چلنے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ خفیہ اداروں کے حکام نے ٹروڈو انتظامیہ کو آگاہ کیا ہے کہ چائنا ان کے انتخابی عمل پر اثر انداز یا خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چائنا نے کینیڈین رکن پارلیمان اور دیگر کے ذریعے 11 وفاقی انتخابی امیدواروں کو فنڈ ٹرانسفر کیے ہیں جو انتخابی مہم چلانے والے عملے کا حصہ ہیں۔ چائنا نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا کے اندرونی معاملات میں چائنا کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو پہلے سیمی فائنل میں 7 وکٹوں سے شکست دے کر T20 ورلڈ کپ 2022 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 152 رن سکور کیے۔ ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان نے جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے 105 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ قائم کی، جس نے فتح کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کی جانب سے کپتان بابر اعظم نے 42 گیندوں پر 7 چوکوں کی مدد سے 53 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ محمد رضوان نے 57 رن سکور کیے۔ نوجوان بیٹسمین محمد حارث 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اس سے پہلے T20 ورلڈ کپ میں دونوں ٹیمیں 6 مرتبہ ایک دوسرے کے سامنے آ چکی ہیں، جس میں پاکستانی ٹیم کا پلڑا بھاری رہا ہے۔ پاکستان نے حریف ٹیم کو 4 مرتبہ شکست دی ہے۔ چائنا نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ تائیوان میں مداخلت سے گریز کرے۔ برطانیہ تائیوان میں تجارتی معاہدوں کے لیے اپنے وزیر کو نہ بھیجے۔ یہ مداخلت تصور کی جائے گی۔ برطانیہ کو تائیوان کے ساتھ کسی بھی قسم کے سرکاری دورے کو روکنا چاہیے۔ چائنا نے تائیوان کے حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان غیر ملکی افواج کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ بند کر دے، جس سے خطے کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ چائنا کے اس دعوے کے جواب میں ایک برطانوی وزیر تائیوان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ برطانیہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان پر بھی چائنا نے شدید اعتراضات اٹھائے تھے اور دھمکیاں بھی دی تھیں۔ دورے کے دوران چینی طیارے تائیوان پر پرواز بھی کرتے رہے تھے، جس پر امریکہ نے خبردار کیا تھا کہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ان پر حملے کی پیشگی معلومات انہیں خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ رابطوں کے ذریعے ملی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ حملے سے متعلق پیشگی معلومات دینے والے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اس بات سے پریشان ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی دائیں ٹانگ سے 3 گولیاں نکالی گئی ہیں، جبکہ بائیں ٹانگ میں کچھ ٹکڑے رہ گئے ہیں۔ انہیں اپنی سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے میں 4 سے 6 ہفتے لگیں گے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ وہاں 2 شوٹر تھے اور شاید ان کے علاوہ ایک اور بھی تھا۔ وہاں اس لڑکے نے پہلے فائرنگ کی، پھر ایک بار اور فائرنگ ہوئی جو ہمارے سروں کے اوپر سے اس وقت گزری جب ہم گر رہے تھے۔ عمران خان نے الزام عائد کیا کہ واقعے کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ایک سینئر فوجی آفیسر جس کی شناخت میجر جنرل فیصل نصیر کے نام سے ہوئی ہے، ان کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے تینوں کے مستعفی ہونے پر زور دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر میرے الزامات غلط ہیں تو انکوائری انہیں غلط ثابت کرے گی۔ عمران خان نے سوال کیا کہ ان سب لوگوں کا نام کیوں نہیں لیا جا سکتا جن پر مجھے شک ہو۔ عمران خان نے اپنے دورے اقتدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ رابطے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلومات انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اندر سے ملتی ہیں، کیونکہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ تر لوگ پریشان ہیں۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ کسی نہ کسی طرح مجھے نااہل قرار دے کر سیاسی میدان سے باہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کوششوں کی ناکامی وزیر آباد حملے کا سبب بنی۔
دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف ملکی صورتحال پر نواز شریف سے مشاورت کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم نواز شریف سے عمران خان کے مجوزہ لانگ مارچ کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ امکان ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا نجی دورہ لندن ایک دن سے زیادہ طویل بھی ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی کھیلوں میں مخالف ٹیموں کی پوزیشن کو ظاہر کرنے والے سکور بورڈ کو دیکھتا ہے، لیکن ایک خاص قسم کا سکور بورڈ بھی ہے جو نہ صرف مخالف ٹیموں کی پوزیشن بلکہ دونوں کھیلنے والے ممالک میں ہونے والی اموات کی تعداد بھی بتاتا ہے۔ خبر چونکا دینے والی ہے لیکن سچ ہے۔ در حقیقت بھارت کے دارالحکومت دہلی اور جموں اور کشمیر میں ایسا مینول سکور بورڈ لگایا گیا ہے جس میں اموات کی تعداد درج کر کے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو کوئی نہیں جیتتا۔ بورڈ میں دیا گیا نمبر بتاتا ہے کہ 1947 کے بعد پاکستان اور بھارت کی جنگ میں دونوں ممالک میں کتنی جانیں ضائع ہوئیں۔ بورڈ یہ خاص طور پر دکھایا گیا ہے کہ اتنی اموات کے باوجود کوئی ملک نہیں جیت سکا۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دنیا کی 80 کروڑ آبادی کو بجلی کی مکمل سہولت میسر نہیں ہے، جن میں سے بیشتر دی بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک نے اپنی صورتحال کے مطابق کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی کو فروغ دینے کا انتخاب کیا ہے اور چینی کمپنیوں نے ان ممالک کی درخواست کے مطابق اعلیٰ معیار کی حامل کم اخراجات پر مبنی اور کم کاربن اخراج کی حامل ماحول دوست اور محفوظ بجلی کی فراہمی کے فارمولے پیش کیے ہیں، جن سے متعلقہ ممالک کے عوام کی زندگی کو بہتر بنایا گیا ہے۔ پن بجلی، ہوا کی بجلی اور شمسی بجلی سمیت ماحول دوست توانائی کی فراہمی کے منصوبے دی بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ توانائی کے شعبے میں تعاون کا اہم حصہ ہے۔ ایک شادی کے دوران دلہا کو دلہن کی پہنچ سے تھوڑا اوپر اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے شادی خود ہی ٹوٹ گئی اور دلہے کے اہل خانہ کو شادی کی تقریب پر خرچ ہونے والے 5 لاکھ روپے ادا کرنے پڑے۔ مالا کے دوران دوستوں نے دلہا کو بہت اونچا کر دیا، جس کی وجہ سے دلہن مالا نہیں پہنا سکی۔ دلہن نے 3 بار دلہے کو ہار پہنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد دلہا اور دلہن کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے پولیس کو بچاؤ کے لیے آنا پڑا۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں امیر ملکوں کی فہرست میں متحدہ عرب امارات سر فہرست آ گیا ہے۔ امارات میں آباد امیر ترین افراد کی تعداد 83,400 تک پہنچ گئی ہے اور ان کی مجموعی دولت 870 ارب ڈالر ہے۔ یہ رقم درہم میں 3.19 ٹریلین بنتی ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ، جو دنیا بھر میں مالدار شخصیت کی دولت سے متعلق اعداد و شمار جمع کرنے میں مہارت رکھتی ہے، اس نے رپورٹ جاری کی ہے، بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں موجود 31% دولت مند ایسے ہیں جنہوں نے معاشیات، مالیاتی امور اور اکاؤنٹنگ کے شعبے کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ 22% انجینئرنگ، 7% میڈیسن اور 6% کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجی سائنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو ورلڈ ویلتھ کمپنی نے کہا ہے کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں امیر تارکین وطن کو اپنے یہاں لانے والے بڑے ملکوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 2000 سے 2020 تک 35,000 سے زیادہ امیر لوگ متحدہ عرب امارات منتقل ہوئے ہیں۔ زیادہ تر کا تعلق انڈیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے امیروں کو امارات مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں سب سے بڑی محفوظ پناہ گاہ لگتا ہے۔ یہاں آمدنی کا تناسب اعلیٰ ہے، صحت نگہداشت کا نظام بہترین ہے، ٹیکس کی شرح کم ہے۔ اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل بزنس سینٹر بھی بنا ہوا ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ کمپنی کے مطابق خطے میں موجود کل دولت 4.3 ٹریلین ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ تقریباً 3,90,000 امیر افراد مشرق وسطیٰ میں سکونت پذیر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک 10 لاکھ ڈالر یا اس سے زیادہ کا مالک ہے۔ دوستو، ماں تو بس ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ زندگی دیتی ہے، پرورش دیتی ہے اور اپنے بچے پر آنے والی ہر مصیبت کو برداشت کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔
لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا ماں کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مردہ بچے کو دوبارہ زندہ کر دے، تو اس کا جواب بھی شاید ہاں میں ہی ہو۔ کچھ عرصہ پہلے آسٹریلیا کے شہر کوئنز لینڈ میں ایک جوڑے نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ لڑکے کا نام جیمی اور لڑکی کا نام ایملی تھا۔ لیکن دونوں کی پیدائش کے بعد جیمی کی زندگی خطرے میں پڑنے لگی۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ علاج ہوا لیکن ڈاکٹر جیمی کی تھکی ہوئی سانسوں میں جان نہ ڈال سکے۔ انہوں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ ڈاکٹروں کے منہ سے اپنے بچے کی موت کی خبر سن کر دونوں کچھ دیر کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ ماں نے روتے ہوئے اپنا بچہ ڈاکٹروں کے ہاتھ سے چھین کر سینے سے لگا لیا۔ شوہر بھی اس کے گلے لگ کر رونے لگا، لیکن اس کے بعد چند منٹوں میں جو کچھ ہوا وہ کسی کے لیے بھی کسی بڑے معجزے سے کم نہیں تھا۔ جیمی جسے مردہ قرار دیا گیا تھا آہستہ آہستہ سانس لے کر پلکیں جھپکائیں۔ والدین نے فوراً ڈاکٹرز کو بلایا اور بچے کا دوبارہ علاج کیا۔ ماں کا کہنا تھا کہ اگر اس دن ڈاکٹروں کی بات میں مان لیتی تو میں اپنا بیٹا کھو دیتی۔ دونوں بچے اب 5 سال کے ہو چکے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔